اڑا رہا ہے، دھجیاں اڑا رہا ہے، تو ہم نہیں دیکھیں گے۔ دن رات اس کالونی میں اسلامی ماحول بنانے کے لیے محنتیں کی جا رہی ہیں، اجتماع کیے جا رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آئے دن ہر جمعے کو اس منبر سے پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شریعت کا مذاق اڑائے، معاشرے میں گندگی پھیلائے، بے حیائی پھیلائے، برائی پھیلائے، تو ہم تو اس کو روکیں گے۔ جہاں تک ہماری طاقت ہے روکنے کی ہم پوری کوشش کر دیں گے۔ جو شریعت کی دھجیاں اڑائے گا ہم اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے کتنی قربانیاں دی ہے، صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہے، امام حسن نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، غریب نواز نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ ہم ان قربانیوں کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گے۔ کربلا کے میدان سے امام حسین نے جو پیغام ہمیں دیا تھا، ہم اس پیغام کو ہر گھر میں پہنچائیں گے، ہر فرد تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہر انسان اگر یہی سوچے گا تو دین کی خدمت کون کرے گا؟ ابھی آپ ذرا ذہن قریب کریں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے کیا کسی نے یہ سوچا تھا کہ ایک بہو اسٹیج پر اپنے سسر کے سامنے میں ناچ کرے گی، ڈانس کرے گی؟ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ اپنے سسر کے سامنے، اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے، اپنے جیٹھ کے سامنے، اپنے خاندان کے مردوں کے سامنے، اپنے شوہر کے ساتھ؟ ارے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، بڑی بڑی گھونگھٹیں نکال کے رہتی تھی، لیکن آج کا زمانہ دیکھے، انہوں نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ بتاؤ، کسی عالم دین کے یہاں جو شادی ہوتی ہے ان کے گھر میں یہ طریقہ دیکھا؟ کسی عزتدار گھرانے کے گھر میں یہ طریقہ دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر دیکھا تو غیروں کے یہاں دیکھا، اگر دیکھا تو فلموں میں دیکھا، اگر دیکھا تو ڈراموں میں دیکھا، اگر دیکھا تو مشرکوں کے یہاں دیکھا، کفاروں کے یہاں دیکھا، وہی نقل کرنے لگ گئے۔ یہ آج کا مسلمان، اللہ اکبر، آج ہر طرف قوم کی بیٹیاں مرتدہ ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، غیروں کے گھر اور بستر کی زینت بن رہی ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور کہوں گا کہ بہت سی بیٹیاں جو ظاہری طور پر ان کے یہاں تو نہیں گئی، ان کی تو نہیں ہوئی، لیکن ذہنی طور پر ان کی ضرور ہو چکی ہے۔ ذہنی طور پر، دماغی طور پر ان کی سوچ ویسی ہی ان کے مطابق۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ آج جو قوم کی بیٹیاں یہ ننگے سر جا رہی ہیں، یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ آج جو قوم کی بیٹیاں ناچ رہی ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ آج جو مسلمانوں کے یہاں جس انداز سے شادیاں ہو رہی ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور اس طریقے پہ جو چل رہی ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ذہنی طور پر اس کی غلام بن چکی ہے۔ اسی لیے اب بھی وقت ہے، اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھیں کھول لو۔
ایک انسان کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم میں ہر انسان یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بڑا اچھا ہے، ہمارے گھر کا ماحول بڑا اچھا ہے، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں جو مسلمانوں کے یہاں شادی ہو رہی ہے، کیا وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے؟ کیا وہ دوسری مخلوق ہوتی ہے؟ کیا آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب بھی مسلمان کی بیٹیاں ہوتی ہے، مسلمان کے گھر کی خواتین ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس دن اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، رسول اللہ کو بھول جاتا ہے، قبر و آخرت کو بھول جاتا ہے، اسی لیے وہ اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سمجھیں اور سنبھلے۔ 2 جمعے کو یہ شعر پڑھ چکا ہوں، آج تیسرا جمعہ ہے۔ قلندر لاہوری نے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ 2-4 روز پیچھے پلٹ گئے، ہم نہ سنبھلے تھے تو ہم مٹا دیے گئے۔ ہمارے بچے شہید کر دیے گئے، ہم نہ سنبھلے تھے تو۔ ہمارے مکانوں کو آگ لگائی گئی، ہم نہ سنبھلے تھے تو۔ بہت پہلے کہہ دیا تھا عاشق رسول نے، قلندر لاہوری نے، کہ نہ سنبھلو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ الحمدللہ بہت سے مسلمان جاگ گئے، انہوں نے اپنی آنکھیں کھول لی، اپنے گھر کا ماحول درست کر لیا، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی غفلت کی چادر تانے سو رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کب ان کی آنکھیں کھلے گی، کب وہ غفلت کی چادر کو اپنے اوپر سے ہٹائیں گے۔ اسی دنیا میں ہٹاتے ہیں یا قبر میں ہٹاتے ہیں، وہاں تو اپنے آپ آنکھ کھل جائے گا، سب کچھ نظر آئے گا، وہاں کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ دیکھ لیں کیا حالات ہیں آج سے 20 سال پہلے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مسلمان کی بیٹیاں جو حلال اور پاکیزہ کھانا کھاتی ہے، جو حلال غذا کھاتی ہے، جو اپنے گھر کے مردوں کو دکانوں سے گوشت لانے کے لیے کہتی ہے، وہ غیروں کے ساتھ چلی جائیں گے۔ کسی نے نہیں سوچا تھا، لیکن آج یہ بات عام ہو گئی ہے، عام ہو گئی ہے۔ کوئی ایسا شہر نہیں ہے ملک ہندوستان کا، شہر کیا کوئی ایسا علاقہ اور قصبہ نہیں ہے جہاں اس طرح کے مسئلے پیش نہ آتے ہو۔ اس لیے آج ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں دینی ماحول بنائے، چاہے بیٹی ہو، چاہے پوتی ہو، چاہے نواسی ہو، چاہے بھانجی ہو۔ ابھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ یہاں کی بیٹیاں، یہاں کی بچیاں، یہاں کی مائیں، یہاں کی بہنیں پردے میں رہنے لگ گئی ہیں، اکثر و بیشتر۔ اور میں اس کے لیے آپ تمام بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، دل سے سلام محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کوششیں کی۔ لیکن یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو باہر سے آتی ہے وہ ہمارے یہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو باہر سے آتی ہے۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھا کر گزرا، مسجد سے باہر نکلا،
اتنی بے حیائی، اتنی برائی، ایسا لباس پہن کر نکلی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ مسلمان کی بیٹی ہے۔ یہی نوجوان لڑکے بھی، بچے بھی، ہر طرح کے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں نے بچوں سے پوچھا بیٹا یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ محلے کی ہے کیا؟ کہ نہیں حضرت یہ باہر سے آئے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں۔ کسی کی بھانجی ہے تو کسی کی اہلیہ کی بہن ہے تو کسی کی جو ہے پھوپھی کی بیٹی ہے، کوئی ہے کوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کی بیٹی، وہ اسلام کی بیٹی ہے، ان پر بھی پردہ کرنا واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سنیت کی جان، حق کی پہچان، علم کی چٹان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچی کی عمر 9 سال ہو جائے، یاد رکھیے گا مسئلہ، جب بچی کی عمر 9 سال ہو جائے تو 9 سال سے لے کر 15 سال تک اس بیچ میں کبھی بھی پردہ کرنا واجب ہو سکتا ہے، پردے کا حکم اس پر لاگو ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب بچی کی عمر 12 سال ہو جائے، 12 سال ہو جائے تو انہیں پردے میں رکھے، اس لیے کہ وہ قریب کو پہنچ جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ بچپن ہی سے پردے میں رکھیں، بچپن ہی سے پردے میں رکھیں، تاکہ بڑی ہو کر وہ بہانے نہ بنائے، وہ یہ نہ کہیں کہ حجاب پہننے سے گرمی لگتی ہے، نقاب پہننے سے پسینے بہتے ہیں، دم گھٹتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ بچپن ہی سے پردے میں رہنے کی عادت بن جائے، وہ عادی ہو جائے۔ مسئلہ تو یہ ہے پردے کا حکم سب پر لاگو ہے، وہ کسی ایک گھر کے لیے نہیں ہے۔ لیکن چلو ٹھیک ہے، تمہیں جانا ہے جہنم میں جاؤ، لیکن وہاں اپنے یہاں جاؤ، اپنے یہاں گندگی پھیلاؤ، یہاں نہیں۔ یہاں 6 سال سے بڑی محنت کر رہا ہوں، کسی کے یہاں دعوت میں جاؤں، کھانا بعد میں، مسئلہ پہلے، کھانا بعد میں، دین کی باتیں پہلے، جہاں جس گھر میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہی بات بتاتے ہیں، کہیں ماں باپ کے تعلق سے، کہیں بچوں کی تربیت کے تعلق سے، کہیں کسی ٹاپک پہ، کہیں کسی موضوع پر، لیکن دین کی باتیں پہلے۔ 6 سال سے یہاں کوشش کر رہے ہیں، ابھی جو آپ کے درمیان اتنی دیر سے بول رہا ہوں یہ کوشش ہے، وہ ایک دل میں ایک درد ہے، دین کا درد ہے، خوف کا درد ہے، ورنہ میں ایک واقعہ سنا تھا پورا وقت ختم ہو جاتا، ایک کوئی سا بھی واقعہ سنا دیتا، لیکن نہیں، وقت کی بات ہے، اس لیے کہ جب ڈنڈے سر پہ پڑ رہے ہیں تو ہم پیٹھ نہیں بچائیں گے، اور جب ڈنڈے پیٹھ پر پڑ رہے ہوں تو ہم سر نہیں بچائیں گے، ڈنڈے سر پر پڑے تو ہم سر بچائیں گے، ڈنڈے پیٹھ پر پڑے تو ہم پیٹھ بچائیں گے۔ آج وقت واقعہ سنانے کا نہیں ہے، آج وقت آ گیا ہے قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے کا وقت آ گیا ہے، آج وقت ہے اسلام کی مقدس شہزادیوں کے ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا وقت ہے، آج واقعات سنانے کا وقت نہیں رہ گیا ہے، آج مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں آپ، بڑے حوصلے اور جذبے والے ہیں آپ کہ آپ نے اپنی کالونی میں بچیوں کی تعلیم کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی کالونی میں ایک ادارہ بنایا ہے، ادارے کے لیے، مدرسے کے لیے آپ نے زمین لے لی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی کام بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ اور میں نے بہت پہلے کہہ دیا کہ جب ٹھنڈ کی چھٹی ہوگی 25 دسمبر سے انشاءاللہ مدرسے میں تعلیمی سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اس کے لیے ہم باجی وغیرہ سے بات کر کے بھی رکھے ہوئے ہیں، عالمہ وغیرہ سے صاف لفظوں میں آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ انشاءاللہ یہاں جو کورس رکھے جائیں گے وہ 3 طرح کے ہوں گے، ایک کورس تو 6 مہینے کا ہوگا، فرض